محترم ناظرین و سامعین، اس سورہ طٰہٰ کا جو زمانہ نزول ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 54۔ یہ سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 20 یعنی 20واں۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھا رہے تھے، اور بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی تک مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اور اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، تو جب آپ اپنی بہن کے گھر تشریف لائے اور آپ نے بہن پر بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا، بہنوئی کو بہت مارا پیٹا، لیکن بالآخر پورا واقعہ ہے جب آپ نے کہا کہ مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، تو جو قرآن کریم کی سورہ آپ کے سامنے آئی وہ سورہ طٰہٰ کی یہ ابتدائی چند آیات کریمہ تھیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے گئے اور دل کی حالت چینج ہوتی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا کہ مجھے بھی بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر لے جاؤ، میں بھی اس قرآن پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ اس سورت کا جو یعنی اس آیت کا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھک جاتے تو کبھی ایک پاؤں پر وزن ڈالتے تو کبھی دوسرے پاؤں پر جو ہے وہ وزن ڈالتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اتنے طویل سجدے فرماتے کہ بعض اوقات ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہوتا کہ کہیں آپ وصال تو نہیں فرما گئے، یعنی اتنے طویل سجدے، اتنا طویل قیام۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا نا، تو آپ علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے نماز پڑھی، بہت لمبا قیام فرمایا، تو قریش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ان پر قرآن نازل کیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ ابو جہل، نضر بن حارث اور المطعم بن عدی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین کو ترک کر کے نا بڑی مشقت اور مصیبت میں پڑ گئے ہیں، تو اس پر پھر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طٰہٰ یہ ہے کیا، اس کے بارے میں کیا اقوال ہیں۔ تو طٰہٰ کا یہاں پر معنی کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے کثیر اقوال موجود ہیں۔ ابن عباس، حسن بصری، سعید بن جبیر اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ طٰہٰ کا معنی ہے اے آدمی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ طٰ سے طیب مراد ہے، اور جو ہے وہ ہا سے ہادی کی طرف اشارہ ہے۔ طٰ سے طیب یا طاہر مراد ہے، اور ہا سے ہادی کی طرف اشارہ ہے۔ ابو سلیمان دمشقی وہ کہتے ہیں کہ طٰ سے مراد ہے طابہ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ مراد ہے، اور ہا سے مراد
مکہ مکرمہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ثعلبی کہتے ہیں تا سے مراد اہل جنت کی خوشی اور ہا سے مراد اہل دوزخ کی ہوان یعنی ان کی ذلت و رسوائی ہے۔ اور حضرت ثعلبی کا دوسرا قول یہ ہے کہ حساب کے اعتبار سے تا کے 9 عدد ہیں اور ہا کے 5 عدد ہیں، سو یہ ملا کر 14 اعداد ہوئے۔ تو فرمایا کہ یعنی 14ویں کے رات کا چاند، اس سے مراد 14ویں کے رات کا چاند۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے 14ویں کے چاند، اللہ اکبر، اے بدر کامل، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ علی بن ابی طلحہ نے کہا کہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نام کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام طٰہٰ رکھا جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کا نام محمد رکھا، آپ کا نام محمد رکھا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسماء کی بات کی جائے تو احادیث کریمہ میں آپ کے کئی اسماء ذکر کیے گئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میرے 5 اسماء ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میرے سبب سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، اللہ تعالیٰ میرے قدموں پر حشر فرمائے گا، اور میں عاقب یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام محمد ہیں اور احمد بھی ہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ جس کا کثرت سے ذکر کیا جائے، جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، اور احمد کہتے ہیں کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والا ہو۔ ذرا غور کیجئے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں۔ جب احمد کہتے ہیں، احمد کہا جائے گا تو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، احمد الحامدین، یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ جب ہم محمد کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو کائنات میں، مخلوق خدا میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس کی مخلوق خدا میں سب سے زیادہ نعت پڑھی گئی، سب سے زیادہ مخلوق خدا میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا جاتا تھا، کیا جا رہا ہے، اور تا صبح قیامت کیا جاتا رہے گا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس طریقے سے بعض روایات میں یہ بھی فرمایا کہ میرے 10 اسماء ہیں، اور ان میں ایک نام طٰہٰ بھی ہے اور ایک نام یاسین بھی ہے۔ بعض تفاسیر میں ہے طٰہٰ کا معنی طاہر یا ہادی، اور یاسین کا معنی سید یعنی سردار۔ اچھا، اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف قرآن کریم میں نام نہیں ہے، بلکہ کتب سابقہ جو گزری ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ناموں کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ میں یہاں پر تفصیل ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو مختصراً عرض کروں کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں تو بکثرت القاب ہیں ہی۔ مثال کے طور پر نور بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، منذر بھی ہے، نذیر بھی ہے، مبشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے، الحق المبین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، رؤوف الرحیم بھی ہے، الامین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، اور نعمت اللہ بھی ہے، العروۃ الوثقی بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، النجم الثاقب بھی ہے، الکریم یہ بھی نام ہے، النبی الامی، داعی الی اللہ۔ یہ تمام کے تمام اسماء حضور نبی کریم علیہ السلام کے قرآن کریم میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے کتب سابقہ میں بھی، یعنی انجیل ہو یا تورات ہو، زبور ہو، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بعض ناموں کا ذکر فرمایا، جو کہ محدثین نے اپنے اپنے مقامات پر ان ناموں کا بیان فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے سے
چلتے چلتے ایک بات اور بھی کر دی جائے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بھی وہی نام رکھے ہیں. جیسے رؤوف الرحیم ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نام اللہ تعالیٰ کا بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بھی رکھے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام یہ رکھا رؤوف الرحیم, اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے, وہ ذاتی ہے, اسے کوئی رؤوف بنانے والا نہیں ہے. وہ رحیم ہے, وہ ذاتی ہے, اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں, محبوب ہیں, لیکن اس کے بندے ہیں اور اس کے پیارے رسول ہیں. اس بات کو یاد رکھا جائے.